بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. English ترجمہ. Oh, you who believe, spend of what we have provided you. من قبل أن يأتي يوم لا بيع, from before that comes a day, لا بيع فيه, no bargaining in it, ولا خلة, and no friendship, ولا شفاعة, and no intercession. میرے بھائی اس کا اردو ترجمہ ہے اے ایمان والوں. اس سے پتہ چل گیا اللہ تبارک و تعالی کہ اس خطاب میں صرف مسلمان جو ہیں مراد ہیں. اس آیت میں اے ایمان والوں تم خرچ کرو ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دے رکھا. یعنی تم خرچ کرو, کوئی اپنی چیز نہیں, جو ہم نے دے رکھا ان میں سے خرچ کرو. اور یہ بھی نہیں فرما رہے کہ سارا خرچ کرو, ان میں سے جو ہم نے دے رکھا کچھ خرچ کرو. من قبل ان یأتی, اس دن کے آنے سے پہلے. اس کے اندر ایک توجہ دلانا ہے, اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن کوئی سودے بازی نہیں ہوگی. ولا خلہ, نہ کوئی دوستی ہوگی. ولا شفاعہ, نہ کوئی شورس اور سفارش چلے گی. میرے بھائی آپ کو معلوم ہے کئی دنوں سے زکوٰۃ کا سلسلہ چل رہا ہے. زکوٰۃ ایک مستقل عبادت ہے, یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. ٹیکس کے اندر انسان کو تکلیف ہوتی ہے, اس میں ثواب نہیں ملتا. لیکن زکوٰۃ باقاعدہ مستقل ایک فریضہ ہے, اور اس کی ادائیگی میں ہمیں بے شمار اللہ تبارک و تعالی کئی گنا کر کے ہمیں آخرت میں اس کا بدلہ دیں گے. زکوٰۃ مال کا میل ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اوپر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے اور غریبوں کا حق اپنے مال میں ملا کے کھا رہے ہیں. ان کے لیے یہ زکوٰۃ مال کا میل ہے, وہ میل کھا رہے ہیں. لیکن جن کا یہ حق ہے ان کے ہاتھ میں اگر وہ آ گیا تو ان کے لیے میل نہیں ہے, ان کے لیے یہ مال طیب ہے. سال بھر ہم روزانہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں, قسم کھاتے رہتے ہیں, لین دین میں دھوکہ دیتے رہتے ہیں, دھوکہ کھاتے رہتے ہیں, غیر احتیاط زبان استعمال کرتے رہتے ہیں, کسٹمروں کے ساتھ کبھی بد اخلاقی سے بھی پیش آ جاتے ہیں. ان تمام چیزوں کا جرمانہ, بدلہ عوضانہ یہ ہے کہ انسان اپنے مال کو ایک سال میں, سال گزرتے ہی اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے پاک کرے. زکوٰۃ کے معنی ہی آتے میرے بھائی پاک کرنا, پاک ہونا. جو گندگیاں, میل کچیل, کاربن لگ گیا ہے, ہم زکوٰۃ کے ذریعے سے اسے پاک کر لیتے ہیں. دیکھیے بھائی زکوٰۃ کے اندر ایک چیز ہم نے یہ بھی بتلایا تھا, مال تجارت, کاروبار, بیپار کے جو سامان ہیں انہی کے اندر زکوٰۃ فرض ہے. سونا ہے, چاندی ہے, اور پیسہ ہے, منی ہے, بینک بیلنس ہے, کیش ہے, اس میں تو ہے ہی. لیکن مال تجارت, بزنس کے مان کس کو کہیں گے؟ خریدنے کے وقت اگر آپ کی نیت تھی بیچنے کی, اسی کو مال تجارت کہتے ہیں. اور اگر خریدنے کے وقت آپ کی نیت بیچنے کی نہیں تو اس کو مال تجارت نہیں کہیں گے, چاہے وہ جتنا بڑا کارخانہ, چاہے وہ جتنی بڑی زمین, اور وہ چاہے جتنی بڑی فیکٹری میں لگنے والی مشین ہو. اس لیے اس چیز کو خوب یاد رکھیں. ایک آدمی ہے, ٹرک ہے, ٹرانسپورٹ میں چلاتا ہے, تو ٹرک پر زکوٰۃ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ٹرک اس نے جو خریدا تھا بیچنے کے لیے نہیں, کاروبار کا حصہ بننے کے لیے سے. تو اس لیے ٹرک پر نہیں, ہاں ٹرک کے انکم پر زکوٰۃ فرض ہے. اب شو روم ہے, ایک انسان شو روم بناتا ہے, اس میں خوب بڑا بڑا شو کیس لگاتا ہے, تو
تو اس کی انکم پر ہے، شو روم پر نہیں، اس لیے کہ شو روم کو جو بنوایا ہے بیچنے کے لیے نہیں، کاروبار کا حصہ بننے کے لیے۔ لیکن اگر کسی آدمی کے پاس کاروبار ہی یہی ہے، وہ زمین بیچتا ہے، خریدتا ہے، بلڈر ہے، ٹھیکیدار ہے، تو بھائی اس کے لیے جتنی بھی زمینیں ہیں اور جن جن زمینوں میں نیت کر رکھا ہے کہ ہمیں تو جو ہے باقاعدہ اسے بیچنا ہے، تب تو یقیناً اس کے اندر ضروری ہے زکوٰۃ نکالنا۔ ورنہ ایک آدمی کے پاس کئی زمینیں ہوں لیکن نیت نہیں ہے اس کو بیچنے کی، تو زکوٰۃ نہیں نکالا جائے گا۔ اسی طریقے سے بہت سارے بھائی یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بیاج کا پیسہ جو چڑھ جاتا ہے انٹرسٹ، کیا ہم اس پر بھی زکوٰۃ دیں؟ اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ 1,00,000 روپیہ اگر آپ نے جمع کر رکھا تھا اور 1,60,000 وہ بن گیا ہے کئی سال کے بعد، 20 سال کے بعد، تو یقیناً اس کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو 1,00,000 روپیہ خالص آپ کا ہے اسی کے اندر زکوٰۃ ہے۔ اچھا، گہنے کے جب ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو گہنے میں بہت سارا مائل کچیل بھی لگ جاتا ہے، اس میں رسیاں ہوتی ہیں، فندے ہوتے ہیں، موتی اور پلاسٹک کے نگ ہوتے ہیں، تو اس کو بھی خارج کر دیا جائے گا۔ اگر اللہ نے آپ کو حوصلہ دے رکھا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نکالیے ٹوٹل کر کے، ورنہ آپ اس کو الگ کرنا چاہیں تو الگ بھی کر سکتے ہیں، اس کے وزن کو کاٹ دیا جائے گا۔ ایک آدمی ہے دکان کھول کے بیٹھا ہے جنرل اسٹور، وہ کیسے آنکڑا نکالے گا؟ دیکھیے ہر سامان کی الگ الگ قیمت ہوتی ہے، ایک قیمت ہوتی ہول سیل اور ایک ہوتی ہے ریٹیل۔ ہول سیل پرائز الگ ہے، ریٹیل پرائز الگ ہے۔ تو جو ہول سیل پرائز ہے اسی لحاظ سے ہم اپنی دکان کا آنکڑا نکال لیں گے۔ اگر اس سے بھی ہم آنکڑا نہیں نکال سکتے، اس میں بھی فیل ہیں، تو آپ یہ سوچئے کہ اگر ہم کو پوری دکان اچانک کسی شخص کے ہاتھ فروخت کرنا پڑ جائے تو ہم پوری دکان کتنے میں دے دیں گے؟ ہول سیل میں ایسے پوری دکان کھڑے کھڑے، تو اب آپ کا آنکڑا نکل رہا ہے 2,00,000 روپے میں، تو بس آپ 2,00,000 کی زکوٰۃ نکال کر کے فری ہو جائیں گے۔ تو بہرحال سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، بینک بیلنس ہے، اگر آپ کے پاس ½ کلو اور 25 گرام یعنی موٹا موٹا آپ سمجھ لیجیے 600 گرام کے بقدر چاندی ہے، یا اس کی مالیت ہے، یا پیسہ ہے، یا کل ملا کر اتنا بنتا ہے، تو خدا تعالیٰ کی نظر میں آپ متوسط درجے کا مڈل کلاس کے مالدار ہیں، ویلتھی ہیں۔ اور زکوٰۃ نکالنے کے لیے کوئی ضروری نہیں بہت بڑا آدمی ہونا چاہیے، بلکہ اگر اس درجے کا بھی آدمی ہے جس کی حیثیت ویلیویشن 600 گرام چاندی کی ہے، تو اس کے اوپر بھی سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ اور یہ زکوٰۃ ایک مستقل عبادت ہے، زکوٰۃ دے کر ہمیں احسان نہیں جتانا چاہیے، نہ تکلیف دینا چاہیے، اس لیے کہ زکوٰۃ خدا تعالیٰ کا حق ہے۔ دنیا کے سارے فقیر مل کر اگر معاف کرنا چاہیں گے تب بھی زکوٰۃ معاف نہیں ہوگی، زکوٰۃ نکالنے سے ہی ادا ہوگا۔ اور جنہیں زکوٰۃ دے رہے ہیں ہم انہیں دعاؤں کی درخواست بھی نہیں کر سکتے ان سے، اس لیے کہ خدا تعالیٰ کا حق ہے اور آپ کا فریضہ، آپ اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں، کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو دوسرے سے دعا کا مطالبہ کرنا ہے تو آپ اپنے جیب سے اس کے علاوہ ایکسٹرا کچھ رقم دے رہے ہیں، تب آپ اس پر فقیر سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعائیں کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عمل دے۔